چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ آپ کلیئر ہے آواز؟ جی سر بالکل کلیئر ہے۔ تو کل تک ہم نے تجوید کے 2 لیکچرز کمپلیٹ کیے، آج تیسرا لیکچر ہے اس کا، تجوید القرآن کورس کا۔ اور کل ہم نے مخارج پڑھے تھے۔ سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ تجوید جو ہے وہ 2 پورشنز کا کمپوزیشن ہے جس میں مخارج اور صفات پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہی مخارج ہمیں شروع کیے تھے، ہم نے کچھ حروف کے مخارج پڑھے تھے، حلق سے ادا ہونے والے حروف کے مخارج پڑھے تھے، ہم نے وہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ہم حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اس طرح ہم نے قاف کا مخرج پڑھا تھا اور اس کے بعد کاف کا مخرج پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے مخارج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کل تک ہم نے 5 مخارج پڑھ لیے ہیں، آج ہمیں 6واں مخرج پڑھنا ہے، 6th مخرج۔ تو ہم نے زبان کی جڑ تک مخارج پڑھے تھے۔ آج جو ہے، کیا وائس کی پرابلم سب کے ساتھ ہے؟ آ رہی ہے ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ تو آج ہمیں جیم، شین اور یا سے مخرج شروع کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو زبان کے پارٹس پڑھائے تھے کہ میں نے کہا تھا زبان کا ایک جڑ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے زبان کا درمیانی حصہ، مڈل آف دا ٹنگ۔ تو وہاں مڈل آف دا ٹنگ جو ہے وہ اسی کے مڈل پیلیٹ یعنی کہ تالو، وہیں سے اوپر جو تالو ہوتا ہے، سخت حصہ تالو کا، تو تالو کا سخت حصہ جو ہے اس کے ساتھ مڈل آف دا ٹنگ لگتی ہے، تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف، جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف ہیں جو کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے، جیسے اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے یہ زبان ہے ہماری، تو یہ زبان کا سینٹر والا حصہ اٹھتا ہے اور یہ تالو کے اسی کے اپوزٹ کے تالو کے ساتھ لگتا ہے، سینٹر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے جیم۔ جیسے ہم کوئی چیز چوس رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم زبان کی جو درمیانی حصہ ہے وہ درمیانی حصہ ہم لگاتے ہیں تالو کے درمیانی حصے سے، تو وہیں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، جیم۔ اس طرح جو ہے دوسرا مخرج شین، یہ بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح جو شین ہے، شین، یہ بھی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہیں سے یا جو ہے، یا بھی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے یا۔ یہاں پہ لکھا ہے غیر مدہ، یعنی جو یا مدہ نہیں ہوتا۔ یا کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایک یا مدہ ہوتا ہے اور ایک سمپل یا ہوتا ہے، یہ سمپل والا یا ہے۔ تو اب ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں۔ جیم، شین، یا ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے، مڈل آف دا ٹنگ ٹچنگ دا مڈل آف دا پیلیٹ، جو تالو ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتی ہے۔ ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، جیسے حمزہ، جیم، زبر، اج، اج۔ تو اج میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیم کے مخرج پہ زبان لگے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے، اج، جہاں پہ ج میں ج کی آواز پروڈیوس ہوگی، ج ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا، وہیں سے آپ کو جیم نکالنا ہے۔ جیم وہاں سے نکالنا ہے آپ کو جہاں پہ یہ ج ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا، حمزہ، جیم، زبر، اج۔ اسی طرح ہے شین، شین کا بھی یہی حال ہے، تو یہ بھی یہیں سے ادا ہوگا، حمزہ، شین، زبر، اش، اش۔ شین میں ش کی آواز ہے، اش، مگر یہ بھی سینٹر آف دا ٹنگ جو ہے وہ مڈل آف دا پیلیٹ لگے گی۔ اس طرح یا میں بھی ایسا ہی ہوگا، حمزہ، یا، زبر، آئی، آئی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک، یا جیم ہم یوز کرتے ہیں بہت جگہوں پہ، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم۔ اس طرح شین بھی ہم یوز کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ہم پڑھتے ہیں، کسی جگہ ہم پڑھتے ہیں شبیر، یہ لفظ ش، تو شین کی آواز یہاں سے نکلتی ہے۔ تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے۔ اب چلتے ہم نیکسٹ مخرج کی طرف۔ نیکسٹ مخرج جو ہے ہمارا وہ ہے ضاد۔ ضاد کو عربک زبان کا ٹف حرف مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحیح سے جہاں سے نکالنا ہوتا ہے وہاں سے یہ ادا نہیں کیا جاتا۔
تو بود کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دھاڑوں کی جڑ سے زیادہ ہوتا ہے. زبان کی کروٹ میں نے کہا تھا کروٹ کہتے ہیں سائڈس کو. جو یہاں پہ زبان دی ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں پہ جو بلیو لائن ہے یہ سائڈس ہیں زبان کے, دوسرے سائڈ سے بھی بلیو لائن ہے, یہ بھی اس کا سائڈ ہے, یہ کروٹیں ہیں. تو ان میں سے کوئی سائڈ جو ہمیں پسند ہو, جس سے ہمیں ایزی لگے, وہ کوئی ایک سائڈ ہمیں اٹھانا ہے, اور وہ کہاں پہ ٹچ کرنا ہے؟ وزڈم ٹیتھ, یعنی جن کو ہم دھاڑ کہتے ہیں, پیچھے والے جو دانت ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرام. یہ لاسٹ والے جو ٹیتھ ہیں یہ وزڈم ٹیتھ, جو مولرز بھی کہلاتے ہیں شاید. تو یہاں پہ زبان کا یہ حصہ لگانا ہے. اب اگر رائٹ سائڈ سے, رائٹ والے مولر ان کے ساتھ ہم وزڈم ٹیتھ کے ساتھ لگائیں گے تو رائٹ والا حصہ لگائیں گے زبان کا. اگر لیفٹ سائڈ سے لگائیں گے تو لیفٹ سائڈ زبان کا حصہ لگائیں گے. تو جب یہ حصہ ہم لگائیں گے, یہ لگانا ہے اوپر کے مولرز, جو اوپر کے وزڈم ٹیتھ ہے, اوپر کے دھاڑ جو ہے, ان کے ساتھ یہ زبان کی کروٹ لگے گی. تو وہاں سے ادا ہوگا بود, بود, بود. اس کو بود پڑھنا ہے. بعض لوگ اس کو غاد پڑھتے ہیں. غاد پڑھنے سے یہ غا کی طرح ہو جاتا ہے. تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے جو بدلنا ہے, یہ بڑی غلطی مانی جاتی ہے. جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے لہن جلی, تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ یہ بڑی غلطی مانی جاتی ہے. اس طریقے سے یہ ورڈ ہی صحیح, یہ حرف ہی صحیح ادا نہیں ہوتا, یہ لیٹر. تو بود جو عربک میں ہے وہ بود ہی ہے. اردو میں غاد پڑھنے کی اجازت ہے, کیونکہ اردو ہمیں اس کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مخارج کے ساتھ. تو بود کو ادا کرنے کے لیے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے جو قاری ہیں وہ بھی اس کو بود ہی پڑھتے ہیں, دال کے مشابہ. نہ یہ دال ہے نہ یہ واہ ہے, بلکہ یہ بود ہے. یہ زبان کی کروٹ جو میں نے یہاں پہ دکھایا آپ کو, یہ لگے گی اوپر کے دھاڑوں کی جڑ کے ساتھ, یعنی دھاڑ جو ہے وہ نیچے بھی ہوتے ہیں اور اوپر بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بود, بود, بود. اس کو بود پڑھنا ہے. تو اب چلتے ہم جس طرح ہم پڑھتے ہیں والا الضالین, تو وہاں پہ یہ بود ادا کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہی دکھایا گیا ہے, چونکہ یہاں پہ 3D میں نہیں دکھا سکتے ہم, تو یہاں پہ بھی یہی زبان کی کروٹ جو ہے یہ لگائی گئی ہے. دانتوں جو سائڈ والے دانت ہیں, یہی دھاڑ جن کو وزڈم ٹیتھ کہتے ہیں, ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اب آتے ہم نیکسٹ مخرج کی طرف. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ اوکے. تو میں نے جیسے آپ کو یہ بتایا نا دانتوں کے نام, یہاں پہ دانت یوز ہوئے بود کے مخرج میں, تو اور بھی آگے جو مخارج آئیں گے ان میں بھی دانتوں کے نام یوز ہوں گے. ہم کچھ دانتوں کے نام یاد رکھیں گے, یا آپ ایسی انگلش میں رکھو یاد, یا عربک میں رکھو, یا ایسے ہی دماغ میں رکھو یاد. ایکچوئل ہمارا مقصد ہے کہ وہاں سے وہ حرف ادا ہونا چاہیے. دیکھیے آپ رکھیں گے ان میں سے کون کون سا یاد, جن کو میں انڈر لائن کروں گا وہ آپ یاد رکھیں گے. ایک آپ ثنایا یاد رکھیں گے, جس کو میں نے انسرکل کیا ہے. ثنایا آپ یاد رکھیں گے, ثنایا یعنی فرنٹ انسیسر جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ. اسی طرح پھر اس کے بعد ہے انیاب, یہاں سے ان کو کینائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ رکھیں گے یاد بواحق, یہ بھی 4 ہیں, ان کو یاد رکھیں گے. اور آپ رکھیں گے نواجد کو یاد. تو ثنایا کون سے؟ ثنایا فرنٹ کے جو گرین ٹیتھ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ والے, یہ 2. اس طرح نیچے بھی یہی 2 ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ثنایا فرنٹ انسیسرز. اسی طرح انیاب آئیں گے ہم. انیاب کن کو کہتے ہیں؟ یہ جو بلو لائن میں دیے گئے ہیں یہ والے, ڈارک بلو, تو یہ ہو گئے انیاب. اسی طرح آپ رکھیں گے بواحق, دواحق یہ والے ہیں, اسکائی بلو جو ہے. نیچے بھی ہیں 2 دواحق, یہ اور یہ, جن کو ہم کہتے ہیں دواحق کو کہتے ہیں فرسٹ پریمولر. اوکے. پھر ہیں نواجز. نواجز کو کہتے ہیں وزڈم ٹیتھ. نواجز ابھی یوز ہوئے بود کے مخرج میں, جہاں پہ زبان کی کروٹ لگتی ہے دھاڑوں کے ساتھ, تو دھاڑوں کو کہتے ہیں یہی وزڈم ٹیتھ, جن کو عربک میں کہتے ہیں نواجز. آپ پھر یاد رکھیں ثنایا فرنٹ ٹیتھ جو یہ گرین 2 ہے. اسی طرح انیاب ثنایا کے بعد والے جو ٹیتھ ہیں ریڈ کے بعد, یہ بلو والے. اس طرح پھر ہے دواحق. دواحق جو ہے وہ اسکائی بلو جو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں, یہ تقریباً آتا ہے 4تھ نمبر پہ. اس طرح النواجز, نواجز ہوتے ہیں لاسٹ والے ٹیتھ جو یہ ہیں, یہ اسکن کلر ہیں آلموسٹ یہاں پہ ڈینوٹ کیا گیا ہے. تو اب ہم آگے چلیں گے, ہم مخارج, ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, اور ہم کچھ مخارج پڑھنے جا رہے ہیں. چلیے جی, ہمیں پڑھنا ہے لام. لام کا مخرج, یہ 8واں مخرج ہے. یہ لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کا کنارہ, یعنی زبان کا ایج. ایجز میں نے کہا تھا ایجز کن کو کہتے ہیں؟ یہ جو گرین پارٹ یہاں پہ جو دکھ رہا ہے, یہاں سے بھی یہ بھی ایج ہے اور یہ بھی ایج ہے. یہ زبان کے 2 ایجز ہیں. تو یہ ایج جو ہے زبان کا کنارہ, یہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یہ دانتوں کے ساتھ. یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا اختیار, آپشن ہے, ہم یا رائٹ سائڈ سے نکال سکتے ہیں یا لیفٹ سائڈ سے نکال سکتے ہیں. جب اگر رائٹ سائڈ سے نکالیں گے تو ہمیں رائٹ سائڈ کے ٹیتھ کے ساتھ لگانا ہوگا, اور اگر لیفٹ سائڈ سے نکالیں گے تو لیفٹ سائڈ کے ٹیتھ سے لگانا ہوگا, کیونکہ دونوں سائڈ سے یہ ٹیتھ پائے جاتے ہیں.
تو یہ زبان کا کنارہ کہاں پہ لگانا ہے؟ دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ. دواحق سے ثنایا، دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دواحق ہے، یہ ثنایا ہے. دواحق اور ثنایا کے جو مسوڑے ہیں، مسوڑے کہتے ہیں یہ جو گمز ہوتے ہیں جن کے اندر ٹیتھ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ، مگر کن کے ساتھ؟ اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ، اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانا ہے ہمیں. کون سا لگانا ہے؟ زبان کا کنارہ لگانا ہے. ذرا آپ یہ اپنی وہاں پہ لگائیں، ٹاپ فرنٹ ٹیتھ کے جو گمز ہیں اس کے ساتھ لگائیں دواحق سے ثنایا تک. تو یہاں سے ادا ہوگا یہ حرف لام. لام لام. جیسے اگر ہم اس کو زبر پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے لا، لی، لو. اگر ہم اس سے پہلے حمزہ زبر لگائیں گے تو یہ بنے گا ال. ایسے ہم پڑھتے ہیں الحمد. تو لام ہمیں کہاں سے نکالنا ہے؟ زبان کا جو کنارہ ہے، ایجز جو ہے وہ ایج لگانے ہیں دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ، یعنی گمز کے ساتھ. جو یہ ٹیتھ ہیں، یہ کتنے ٹیتھ بنتے ہیں؟ 1 2 3 4. ان کے گمز کے ساتھ ہمیں زبان کا سائڈ لگانا ہے. اگر ہم زبان کا رائٹ سائڈ لگائیں گے تو یہاں سے یہاں تک لگائیں. یہ جو یلوش پارٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ، اگر ادھر سے لگائیں گے تو یہاں تک، اگر یہاں سے لگائیں گے تو ادھر تک لگائیں گے ان کے ساتھ. اگر دوسرے سائڈ سے لگائیں گے تو ہمیں لگانا ہے پھر یہاں سے یہاں تک ان دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ. تو یہاں سے ادا ہوگا. جیسے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، ان ایگزامپلس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے فعل لا. دیکھو آپ کو ایسے ورڈز ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ لام ہو، اور ان کو وہاں کہاں پہ لگ رہی ہے زبان؟ لی میں. ذالی، ذالکا. ذالکا میں بھی زبان لام کے مخرج پہ لگ رہی ہے. اس طرح ہمارے پاس ہے جعلنا. جعلنا ل کی آواز یہاں پہ. علم، علم میں بھی یہیں پہ لگی. تو یہ ہو گیا لام کا مخرج. ہمیں یاد رکھنا ہے زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. دواحق سے ثنایا کس کا نام ہے؟ دانتوں کا نام ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہے نون. نون جو ہے، نون ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. کنارہ میں نے بتا دیا، یا رائٹ کنارہ، یا رائٹ ایج، یا لیفٹ ایج لگانا ہے. کس کے ساتھ لگانا ہے؟ اب ہمیں انیاب سے ثنایا، پہلے تھا دواحق سے ثنایا، اس میں آتے تھے 4 ٹیتھ، اس میں اب 3 ہی انکلوڈ ہوں گے. دیکھیے کیسے، یہاں سے یہاں تک کتنے ٹیتھ انکلوڈ ہوں گے؟ بلو سے گرین تک 1 2 3. لیفٹ سائڈ اگر لگائیں گے تو ان کی کیا لگانے؟ ان کی جڑ کے ساتھ لگانے. یہاں بھی اوپر والی ٹیتھ یوز ہوں گے، نیچے والے نہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. یہاں پہ میں نے لکھا ہے edges of the tongue touching the roots of upper teeth from canines to front incisors. canines سے incisors تک. اسی طرح اگر ہمیں رائٹ سائڈ سے نکالنا ہوگا تو ہم یہاں سے یہاں تک یہ 3 جو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ زبان کا سائڈ لگائیں گے. تو ادا ہوگا نون. نون نون. اس کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں یہاں پہ حمزہ لگا کر. یہ بنے گا ان. ان حمزہ نون زبر ان. اسی طرح حمزہ نون زیر ان. ان. اس طرح حمزہ نون پیش ان. ان. تو یہاں پہ ان ن کی آواز جہاں سے نکلے گی وہاں سے آپ کو نون پھر نکالنا ہے اگر جلدی نہ نکلتا ہو. ان نون. تو یہ نون کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ اگر ہم الحمد شریف بھی پڑھیں گے وہاں پہ بھی ان امتا. یا یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہیں، مانع نہ یوز ہوا یہاں پہ. حنیف نی. اس طرح نو مینو انتم میکم کنتم ایسے یہاں پہ یوز ہوا ہے. یہ ہو گیا نون کا مخرج. لام اور نون تقریباً ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. اب آتے ہیں ہم را کے مخرج پہ. را جو ہے، را بھی ان کے قریب ہی ہوتا ہے. یہ تینوں بعض جو ہے نا قرا جو ہوتے ہیں، جو قرات کے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ لام نون را کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ایک ہی مخرج بتاتے ہیں. لیکن بعض کے نزدیک الگ الگ ہیں، اس لیے میں نے الگ الگ پڑھا ہے. تو 10th مخرج ہے را. را کیا؟ یہ ایزی ہے. زبان کی نوک یعنی ٹپ آف دا ٹنگ یہ لگتی ہے مقابل کے تالو، یعنی اس کے سیر میں اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہاں پہ یہ لگے گی، تالو کے سخت حصے کے ساتھ. ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا ہارٹ پیلیٹ. یہی ٹپ آف دا ٹنگ. دیکھو ٹپ آف دا ٹنگ کہاں پہ لگی ہے؟ تالو کے حصے کے ساتھ. تو یہ ہو گیا. یہاں سے ادا ہوگا را. کیا ادا ہوگا؟ را. را. جس کا مائک کون ہے وہ میوٹ کرے. را. جیسے را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. ایسے اگر ہم ساکن کریں گے اور ساکن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مخرج کے پاس جو آواز لاسٹ پہ رکتی وہیں پہ، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہاں کہاں سے پروناؤنس کرنا ہے. اور ایر اور
तो ये रो जैसा होता है ना, ये रिपीटिशन जैसा होता है। ये रॉ की एक सिफत है, मैंने बोला ना इनकी हरूफ की सिफात भी होती है। रॉ की एक सिफत है कि रिपीटिशन होता है लेकिन रिपीटिशन एक ही बार होता है, ये मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। यानी कोई ऐसे नहीं पड़ेगा अर्रहमा, बल्कि एक बार अर्रहमा, इस तरह रॉ एक ही बार हो गया। तो इसको बोलते हैं सिफत तकरार, रिपीटिशन टाइप। तो रॉ में ये चीज पाई जाती है। तो रॉ का मखरज आपको पता चल गया, जैसे आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल, आपको जुबान की नोक लगानी है तालु के साथ, रब्बिल आलमीन। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मखरज पर। नेक्स्ट मखरज है 11वां मखरज, ता दाल तो। ता दाल और तो ये कहाँ से अदा होते हैं, ये भी इजी है। जुबान की नोक लगती है, सॉरी यहाँ पे मखरज गलत लिखा गया है। जुबान की नोक लगती है ऊपर के दांतों की जड़ के साथ, ऊपर के दांतों की जड़ के साथ। नीचे इंग्लिश में मैंने ठीक लिखा है, इंग्लिश को आप कंसीडर कीजिए। थोड़ा सा गलत हुआ है, ये गलत है। जुबान की नोक लगती है ऊपर के दांतों की जड़ के साथ। तो टिप ऑफ द टंग टचिंग द रूट्स ऑफ अपर टीथ। अपर टीथ जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले दांत है ना, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, तो इनके साथ देखो जुबान की नोक लग रही है, इन्हीं के साथ ये टच हो रही है। तो यहां से ये 3 हुरूफ अदा होंगे, ता दाल पो, ता दाल पो। देखो ता और तो का साउंड जो है ना, ये थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इनमें फर्क करने के लिए मैंने कहा था कि कुछ हुरूफ में मखरज से फर्क नहीं होता, उनमें हम किससे फर्क करते हैं, सिफत से फर्क करते हैं। और ता को हम पढ़ेंगे बारीक, मैंने कहा था ऐसे ही पढ़ेंगे नॉर्मल वॉइस में ता। और तो को हम पढ़ेंगे पुर, यानी मोटा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पो, यानी फुल माउथ के साथ पो। पो, ये ता है, ये पो है। फर्क कैसे होगा, देखिए ये ता कहाँ पे यूज होगा, अन अम ता, अन अम ता। और ये तो कहाँ पे यूज होगा, सिरात, सिरात अगर पढ़ेंगे तो वो गलत है, हाँ पढ़ेंगे सिरात, सिरात, सिरात। तो ये क्या हो गया, प का मखरज। तो मैं एक बार फिर रिपीट कराता हूँ, जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से ये अदा होता है ता दाल तो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम नीचे कुछ हुरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। अगर इनको हम हरकत लगाएंगे, ये वाला यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, साकिन मा कबल मफतूह, यहाँ पे इसको हमजा लगाएंगे पहले, तो ये क्या बनेगा, हमजा ता जबर अत, अत। इस तरह हमजा ता जेर इत, हमजा ता पेश उत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ के साथ लगेगी। जुबान की नोक कहाँ पे लगेगी, ऊपर के दांतों की जड़ के साथ लगेगी। उसके बाद हम चलते हैं इस तरह दाल को भी हम प्रैक्टिस करते हैं। दाल, इसको हम हमजा लगाएंगे पहले, तो ये बनेगा अद, दाल भी यहाँ से निकला अद, इद, उद। देखो दाल भी वहीं से निकला, जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से। इस तरह पौ भी, पौ को हम पुर पढ़ेंगे, ये ख्याल रखना है, ता और पौ में डिफरेंशिएट जरूरी करना है। ता को बारीक पढ़ना है, पौ को पुर पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ना है। ये मैंने बता दिया आपको, आगे और भी पुर और बारीक के बारे में जब आगे हम ये मखारिज खत्म करेंगे उस वक्त भी कहूंगा इंशाल्लाह। तो अगर तौ से पहले हमजा लगाएंगे, ये बनेगा अतो। तौ से पहले हमजा जेर लगाएंगे तो ये बनेगा यतो। इस तरह हमजा पेश लगाएंगे तो बनेगा ओतो, ओतो। ये तौ है और ये ता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मखरज की तरफ, वो है मखरज नंबर 12। वो कौन सा मखरज है, ता वाल वाव। ये भी इजी है मगर थोड़ा सा मिस्टेक होती है इसमें। यहाँ पे क्या करते हैं हम पढ़ते हैं ता को सा, हम सिटी निकालते हैं, सिटी नहीं निकालनी। या लाल को पढ़ते हैं जाल, ये भी गलत है। जौ को पढ़ते हैं जौ, ये भी गलत है। हमें पढ़ना है ता वाल वाव। तो ये जो है ना, पूर पढ़ते वक्त मुंह को गोल नहीं किया जाता है, बाज लोग करते हैं मगर वो तिलावत का एक ऐब माना जाता है तजवीद का। उसके बगैर ही ये पुर होता है। उसमें क्या होता है असल में, जो जुबान की जड़ है वो तालु की तरफ बुलंद होती है, उससे पुर हो जाता है। तो मैंने कहा था इजी तरीका ये है, आप ये तस्वर करो कि आपके मुंह में खाना है, खाना खाते वक्त हम कैसे बात करते हैं, वो मोटी वाली आवाज में, तो वैसे ही यहाँ करना है, फुल माउथ वाली, यानी जैसे आपका माउथ फुल हो। तो अब हम ता वाल वाव, ता वाल वाव को क्या करना है, जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से यह अदा होता है। जुबान का सिरा मैंने आपको बताया था कल कि एक होती है टिप जुबान की, क्या होती है, एक टिप होती है, और दूसरा होता है सिरा, यानी हेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर जुबान की टिप से थोड़ा सा पीछे जो होगा वो होगा सिरा। देखो ये आप देख रहे हैं, ये जुबान की टिप है, वो बाहर निकली हुई है। ये दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जुबान की टिप, ये थोड़ी बाहर निकली हुई है।
اور یہ کہاں پہ لگتی ہے؟ یہ لگتی ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. یہ ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. یہ دانت میں نے دکھایا ہے یہاں پہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا. یہ دانتوں کا کنارہ ہوگا یہ ایجز. تو اندرونی کنارے کے ساتھ کیسے لگے گی؟ دیکھو کیسے ہوگا. یہ ایسے ہوگا. مثال کے طور پہ ہماری زبان ہے وہ تھوڑی سی اس دانت سے باہر نکلے گی. سوری ایسے نہیں. مثال کے طور پہ ہماری زبان ہے تو زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی. یہ مان لو یعنی زبان کی ٹپ یہ ہے. ٹپ جب باہر نکلے گی پھر جو ہے نا ہیڈ لگے گا کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. جب ہیڈ اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو وہاں سے ادا ہوں گے یہ 3 حروف. تا تا سانی تا. تھوڑی سی زبان اوپر والے دانت سے باہر نکالیے. پھر ایج کے ساتھ یہ جو ہے زبان کے ہیڈ کو ٹچ کرنا ہے. تا اس طرح. لال لال لال. اور اس طرح وا وا وا. دیکھو تا لال وا. کیا کریں گے آپ؟ زبان تھوڑی سی اس دانت سے باہر نکالیں گے. جو یہ دانت آپ کو دکھ رہا ہے صرف اوپر والے دانت کے ساتھ زبان کا پھر ہیڈ ٹچ ہونا چاہیے. ٹپ نہیں ہیڈ ہونا چاہیے. ٹپ باہر نکلے گی تبھی ہیڈ ٹچ ہوگا. نیچے بھی نہیں لگنی چاہیے زبان. صرف اوپر والے دانت کے ساتھ لگنی چاہیے. لیکن کیا لگنا چاہیے؟ زبان کا ہیڈ. تو یہ تا لال وا ایزیلی ہوگا وہاں سے. جیسے تا کی ایگزامپل میں دوں. ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. کوثر کوثر کو سر آدھے پڑھتے ہیں. سر وہ غلط ہے. کو سر سر تا. اس طرح وال ہے. وال جو ہے زال ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ زال کو بعض پڑھتے ہیں زال وہ غلط ہے. جیسے صراط الذین ذین ذین صراط الذین. تو یہاں پہ زال ہی نکال رہے ہیں. زال صراط الذین. اس طرح ہے ضا. ضا ہم یوز کرتے ہیں مثال ہم رکوع میں پڑھتے ہیں تسبیح سبحان ربی العظیم. عظیم عظیم ضا. عظیم عظیم. عظیم پڑھنا ہے عظیم نہیں پڑھنا. عظیم پڑھنا غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ عظیم. ضا کو پر پڑھنا ہے. زال اور ضا میں فرق یہی ہے. ضا کو پر پڑھا جائے گا اور زال کو باریک پڑھا جائے گا. یہ زال ہے یہ ضا ہے. تو اس کو عظیم ضا کو پر پڑھیں گے. اس کو زال پڑھیں گے. اس کو باریک پڑھیں گے. بس سٹی ان تینوں میں نہیں نکلے گی بالکل بھی نہیں. وہ وسل جائے لائک ساؤنڈ نہیں نکلے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ٹائم بھی جا رہا ہے ہماری کلاس کا کیونکہ ہم نے آلموسٹ 40 منٹس رکھے ہیں. تو 5 منٹس میں آپ کی کوئی کوشچنس ہو تو بتا دیجیے گا. میں تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہوں پہلے سے تب تک. اگر کسی کا کوشچن ہو تو وہ چیٹ باکس میں لکھ سکتا ہے. جیم شین یا سے ہم نے شروع کیا تھا. یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیم شین یا. اس طرح جو ہے بود ہے زبان کی کروٹ یعنی زبان کے سائڈ اور اوپر کے دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. یعنی جو اوپر والے دانت ہیں وزڈم ٹیتھ ہیں وزڈم ٹیتھ کی جڑ کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے. بود اس کو زاد نہیں پڑھنا ہے. اس طرح پھر میں نے دانتوں کے کچھ نام بتائے تھے آپ کو. فرنٹ جو ٹیتھ 2 ہیں ان کو بولتے ہیں ثنایا جو انسیسرس ہیں. اس طرح اس کے بعد جو میں نے کچھ بولے تھے 2 ٹیتھ 2 نیچے ہیں 2 اوپر ہیں یہ 4 ہو گئے انیاب. تو انیاب جو میں نے بولا تھا یہ بلو کلر میں ہے ڈارک بلو میں. پھر میں نے بولا تھا ضواحک یہ سکائی بلو کلر میں. پھر میں نے بولا تھا نواجس جن کو وزڈم ٹیتھ کہتے ہیں یہ لاسٹ پہ. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی وزڈم ٹیتھ بتایا وہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں؟ بود میں. پھر آگے چل کے لام کا مخرج ہم نے سیکھا. لام کے مخرج میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ یعنی یہ والے سائڈس گرین والے سائڈس. یہ گرین سائڈ یا ایک سائڈ دوسرا سائڈ یہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ غمز کے ساتھ جن میں دانت پھنسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے. تو یہاں پہ ادا ہوتا ہے لام. اس طرح نون ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اور انیاف سے ثنایا کی جڑ سے. یعنی یہاں پہ 3 ٹیتھس انوالو ہوتے ہیں انیاف سے ثنایا یعنی کینائنز ٹو فرنٹ انسیسرس. اس طرح یہاں سے بھی ایسا ہی. تو 2 سائڈ سے ہمیں اختیار ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے یہ پروناؤنس کریں. آگے چل کے میں نے بتایا تھا را کا مخرج. را کا مخرج بالکل ایزی ہے. زبان کی نوک لگتی ہے تعلق کے سخت حصے کے ساتھ تو وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور را میں ایک بار ریپیٹیشن ہونا چاہیے. وہ جو اس میں صفت تقریر پائی جاتی ہے ریپیٹیشن کی صفت وہ ایک ہی بار ہونی چاہیے. وہ بار بار نہیں ار نہیں ہونا چاہیے. ار ایک بار لگنی چاہیے. اس طرح تا دال قا جو ہے اس زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اس میں تھوڑی مسٹیک ہوئی تھی. اس میں انگلش والا آپ یاد رکھیں ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا روٹس آف اپر ٹیتھ. فرنٹ والے اپر ٹیتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی جڑ کے ساتھ لگتا ہے لگتی ہے زبان کی نوک جہاں پہ دکھایا گیا ہے. تو پروڈیوس ہوتے ہیں تا دال قا. تا اور تو میں کیا فرق ہے؟ تا باریک ہے تو اور ہے. اس طرح ہم آگے چلیں گے. سا زال ظا یہ بالکل سیٹ کے بغیر ادا ہوتے ہیں. سا زال ظا اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک تھوڑی سی
टिप जो है ना वो बाहर निकलती है, फिर जुबान का जो हेड है वो दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ लगता है। किनारा होता है दांतों के एज, जैसे ये दांत मैंने दिखाया, ये हो गया इसका किनारा, मैंने दिखाया यहाँ से जब बाहर निकलेगी जुबान तो ये एज टच होगा जुबान के हेड के साथ। ओके, आ गए। तो फिर मैंने बोला दाल और गौ में क्या फर्क है, दाल बारीक होता है, गौ पुर होता है, क्योंकि इनकी सिफात अब अलग अलग है। इनके साउंड सिमिलर है, लेकिन दाल और गौ में फर्क करने के लिए हम दाल को बारीक पढ़ेंगे, गौ को पुर पढ़ेंगे। तो इनमें सीटी बिल्कुल भी नहीं निकालनी, यानी जाल और जौ ये नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल गलत। आगे चलेंगे, हमने ये नहीं पढ़ा, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये हमारी जुबान पे जारी हो जाएंगे। जब जुबान पे जारी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पढ़ने वाले हम भी बन जाएंगे, वो कुरान पढ़ने वाले जिन कुरान पढ़ने वालों को फरिश्तों का साथ मिलता है, किराम बररा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ वो होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप सबका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। इसको वीडियो को शेयर भी करें बाकी दोस्तों को भी, ताकि वो भी कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।